السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ الامیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، شاید آپ رات بھی تھکان محسوس کر رہے ہیں۔ جمنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے، یہ ہمارے اکابر کی جگہ ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو بھیجانا ہوگا کہ اس مدرسے کا فیض پورے ہندوستان میں ہے۔ اس مدرسے کے بزرگ حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا قاری امیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ للیانوی، جو للیانے کے رہنے والے تھے، 55 سال تک اس مدرسے کی خدمات انجام دی ہیں۔ میرے بڑوں کا، میرے دادا ابا کا، میرے والد، میرے چچا کا خاص تعلق ان سے رہا ہے، اور میرے استاد محترم بھی اسی بستی کے تھے، حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب قاسمی، جو کھتولی میں ان کا مدرسہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی اسی ادارے میں پڑھے تھے، اسی بستی کے رہنے والے تھے، اور میرے پیر بھی ہیں جنہوں نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے، حضرت مولانا سید ریاض الحسن، حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب قاسمی مظاہری، جو اس وقت خانقاہ تھانہ بھون کے سجادہ نشین ہیں، حضرت تھانوی کی جگہ ہے۔ کون ہے حضرت تھانوی؟ جو ضلع مظفر نگر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے، اب شاملی میں آتا ہے، جنہوں نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، 900 کتابیں آپ کی زندگی میں شائع ہوئی۔ آپ کے خلفاء مریدین نے مل کر 2700 کتابیں لکھی، وہ حضرت تھانوی۔ اسی مدرسے کے محتمم حضرت مولانا قاری امیر احمد صاحب نے آپ کو تقریباً 6.5 سال نماز پڑھائی، امامت کی، حضرت تھانوی کے امام بنے۔ ان کے جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، ان کے امام اس مدرسے کے محتمم بنے حضرت مولانا قاری امیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور بہت ساری کتابیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً 12 کتابیں ہوں گی، لیکن ایک کتاب جس وقت ہم کیری کفشاڑ کے مدرسے میں پڑھتے تھے 35 سال پہلے، میرے والد کا دور ہوا کرتا تھا، وہ دیکھی تھی رونق کے محفل، اس کے اندر ہم مکالمہ یاد کرتے تھے۔ فارسی کے بہت اثار اس کے اندر اشعار ہیں، آج بھی شاید وہ کتاب چھپتی ہوگی، چلتی ہوگی، جو ہندوستان کے مدارس میں، مغرب اتر پردیش میں، ہمارے اس ضلع میں تقریباً 2600 مدرسے ہیں، اور پوری یوپی ہندوستان کے اندر بہت سے مدرسوں میں میں نے اس کتاب کو، بھوپال میں، گجرات میں، بہت سے مدرسوں میں رونق کی محفل کتاب کو وہاں کی کتب خانوں کے اندر دیکھا۔ وہ آپ کس مدرسے میں، اسی بستی میں، اسی ادارے کے اندر اس کے محتمم صاحب نے لکھا تھا، جو آج دنیا میں نہیں، اپنی قبر کے اندر یہاں پر آرام فرما ہے، اللہ کو غریق رحمت فرمائے۔ بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ یہ جلسہ بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بس میری درخواست ہے، جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے کو آ جائیں، جو کمروں میں ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اور بس میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جو بچی روز دنیا سے جاتی ہے، قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور یوں کہتی ہے تیرا آنا مبارک، جتنے لوگ میرے اوپر پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دے۔ جہاں تک بھی نظر پڑتی ہے قبر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، قبر کھلتی چلی جاتی ہے، اور قبر کے اندر ہر ہر بیل بوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں اپنی منمانی کر رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، سنت اور شرک پر عمل نہیں کرتا، قبر یوں کہتے ہیں منحوس تیرا آنا نامبارک، جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کم بخت بدبخت لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو سمجھاتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور پسلیں آپس میں سے گھس جاتی ہیں، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے اور دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اب یوں کہتی ہے اے منو تیرا آنا نامبارک، جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کم بخت بدبخت لگتا تھا،
آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دیکھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر کام کے کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھنی چاہیے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ حضرات بھی کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اس لیے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، محنت کامیابی نہ ملی دقت و دشواری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، 3 آدمی ایک پہاڑ کے اوپر سفر کر رہے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اچانک ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئی، ایک ہوا چلی، وہ تینوں آدمی پہاڑ کے اندر اس گروہ کے اندر چلے گئے۔ ایک بہت بڑا پتھر رکھتا ہوا آیا، پہاڑ کے منہ پر آ کر لگ گیا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے دعا مانگی، یا اللہ میں روزانہ بکری چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا اور میں شام کو آیا کرتا تھا، ایک روز مجھے تاخیر ہو گئی، یعنی دیر ہو گئی، میں نے دیکھا میرے والدین آرام فرما رہے تھے، وہ سو رہے تھے، میں نے دودھ نکالا، سب سے پہلے اپنی والدہ کے سرانے لے جا کر میں کھڑا ہو گیا، میری والدہ سو رہی تھی، آرام فرما رہی تھی، والد کے پاس پہنچا، والد صاحب بھی آرام فرما رہے تھے، میں نے ان کو جگانا گوارا نہ سمجھا، نیند سے بیدار کرنا گوارا نہ سمجھا، وہ سو گئے تھے۔ میرے بچے دودھ کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، میری بیوی بھی اسی طرح سے ہو رہی تھی، میں کھڑا رہا پوری رات ان کے سرانے دودھ کے لیے کھڑا رہا۔ پھر کلام پاک میں اللہ نے فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری رات کھڑا رہا۔ تہجد کا وقت ہوا، میری والدہ بیدار ہوئی، میرے والد صاحب نے ان سے بیدار ہوئے، میں نے ان دونوں کی خدمت میں دودھ کو پیش کر دیا، ان دونوں کو پلا کر میں نے اپنے بچوں کو پلایا، اپنی بیوی کو پلایا، محض تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ کہ اللہ اس پتھر سے ہماری حفاظت فرما۔ بہت جلد بات کو پوری کر رہا ہوں۔ اللہ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا۔ اب تو سے شخص نے دعا مانگی، الہ العالمین میرے چچا کی لڑکی نوجوان تھی، میں نے اس سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی چاہیے، وہ تیار ہو گئی، اس نے کہا مجھے اتنی اشرفیاں چاہیے، میں نے محنت مزدوری کر کے اتنی اشرفیاں کمائی اور میں اس لڑکی کو لے جا کر دے دیے۔ ہمیں کمرے میں چلے گئے، ہم غلط کاری میں ملوث ہونے کے لیے بالکل تنے تنا ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایسا کرتوت نہ کر، ہم دونوں کا پالنہار، ہم دونوں کا خالق، ہم دونوں کا مالک، پوری دنیا کا مالک ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اس کرتوت کو دیکھ رہا۔ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایسا کام میرے ساتھ نہ کر۔ اے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے ساری اشرفیاں کئی سال محنت کی تھی وہیں پر چھوڑ کر چلا آیا تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ یا اللہ اس پتھر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نے ایک حصہ اور ہٹا دیا۔ اب تیسرے شخص نے دعا مانگی، الہ العالمین میرے پاس ایک آدمی امانت کے طور پر کچھ رکھ کر گیا، کچھ پیسے وغیرہ، جبکہ میں نے اسے اجازت لے لی تھی، میں نے جب وہ ایک عرصے کے بعد آیا اس پیسے سے بہت کچھ کما لیا تھا، کچھ غلہ خریدا، اس کو فروخت کیا، اسی طرح سے بھینسیں بہت سارے جانور خریدے، ان کو فروخت کیے، بہت کچھ اثاثہ میرے پاس بہت ساری دولت اکٹھی ہو گئی تھی۔ ایک عرصے کے بعد اپنی امانت لینے لے کے آیا کہ میری امانت دے دیجئے، میں نے کہا میں نے اس پیسے سے بہت کچھ کما لیا ہے، اس امانت کو بھی لے جاؤ جہاں آپ نے مجھے دی تھی، اور وہ پیسہ بھی لے جاؤ، وہ سب اشرفیاں بھی لے جاؤ۔ یا اللہ میں نے تیرے رضا کے لیے امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اللہ اس پتھر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے سارے کام بن جائیں گے۔ آج ہم کسی کا مال رکھ لیتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی کی توہین کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعبۃ اللہ شریف کو سر اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف کو موٹایا اور کہا کہ قسم خدا کی دنیا میں تیرے سے اعلیٰ، تیرے سے بالا، تیرے سے عظیم کوئی شے نہیں، تیرے سے عظیم کوئی گھر نہیں، لیکن کچھ چیز ایسی ہے جو کعبۃ اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہیں۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ کعبہ شریف سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے بتا غور سے سنو، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کے آبرو، یہ کعبۃ اللہ شریف سے بڑھ کر ہیں۔ آج ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی ڈول کاٹ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کی توہین کر دیتے ہیں، کسی کی چغلی کر دیتے ہیں۔ یہ چغل خوری یہ بہت بڑا مرض ہے۔ حسد، کینہ، بغض،
चुगलखोरी, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत बुरी लत है, इससे बचना चाहिए। आज मुसलमानों की बैठकों पर चुगली, चौराहों पर चुगली। अब रमज़ान आ रहा है, रोज़ा भी रखेंगे, डोल भी काटेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, कम भी तोलेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, झूठ भी बोलेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, एक दूसरे की चुगलखोरी भी करेंगे। इन चीज़ों से मेरे भाइयों बचना चाहिए। मैंने एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने ज़क़रबा को, अपने यार दोस्तों को अज़ाब जहन्नम से बचाओ। बड़ा सख्त अज़ाब है, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स परेशान होगा, न बीवी काम आएगी, न भाई काम आएगा, न मकान दुकान प्लाट कारखाने कुछ भी काम नहीं आएगा, हमारे अमाली तो काम आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों सोनत वालों, ये हमारा तारीख़ी मदरसा, ये हमारा तारीख़ी गाँव, इस मदरसे का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी मुबालगे के कह रहा हूँ पूरे मुल्क में है। गंज हुंडवारा, हजरत के सेदार, मज़ाहिलूम में जगह जगह यहाँ के पढ़े हुए, मैंने कारी इदरीस बैठे हैं, मज़ाहिलूम में रहे, और कारी शौकत साहब बैठे हैं वहाँ सरूरपुर मदरसे के मोहतमे में, और जितने भी उलमा में समझता हूँ ये नौजवान बैठे हैं, सभी इस मदरसे के फारिगीन हैं। अल्लाह का शुक्र है, हर बड़े मदरसे में यहाँ का पढ़ा हुआ है। इस मदरसे का आप लोग ख्याल रखें, इससे जुड़े रहें। अभी हज़रत मौलाना हामिद साहब ने बताया, बड़े बड़े अकाबरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तकरीबन 55 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिल रहे, तालिब इल्म ज़माने में आपके तकरीबन 80 तकरीरें याद हो चुकी थी। मैं एक मरतबा दारुल उलूम देवबंद में मुझे बुलाया, अंजुमन में मेरठ के तलबा में बड़ा प्रोग्राम था, क़ारी फ़खरुद्दीन अजराने वाले सदारत कर रहे थे, तो मैंने यही तकरीर वहाँ पर की। क़ारी साहब ने माशाअल्लाह की बड़ी दुआएं दी हमें कि क़ारी तैयब साहब ने शहर तैयब के अंदर जाकर, हज़रत क़ारी साहब बड़े मोहतकिद थे, हज़रत मौलाना मीर अहमद साहब, क़ारी तैयब साहब ने शहर तैयब एक जगह थी, 80 तकरीरें याद की थी, उनके नाम से तैयब मस्जिद है। इसी तरीके से बहुत सारे काबिरीन आपकी बस्ती में आते जाते रहे। याद रखो, जब तक हमारा इन उलमा से जोड़ रहेगा, इनसे ताल्लुक़ रखेंगे। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब अजराड़े वाले, मज़ाहिलूम के नाज़िम आला, शेखुल हदीस, वहाँ के मुहद्दिस, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई हमेशा आप फरमाया करते थे। चक्की के अंदर एक लकड़ी की कीली होती है, जो दाने उससे चिमट कर चलते हैं बन जाते हैं, जो उसके हट कर चलते हैं वो पिस जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बरतो, बुजुर्गों से अपना ताल्लुक़ रखो। आपके लिए ही बुजुर्ग है, आपकी मस्जिद का इमाम वो बुजुर्ग, आपके मदरसे का मोहतम वो बुजुर्ग। इसलिए भाई इनसे अपना ताल्लुक़ रखो और हर तरीके से हर मशवरा इनसे करो। और ये ब्याह शादी मंडे पड़े भाग भरा थोड़ा सा इसमें कम खर्च करो अल्लाह के वास्ते। ये आज हमारी कौम लूटती जा रही है शादियों के चक्कर में, इसमें थोड़ा सा कम करो। हो जाए काश आपका तारा माशरा, बिगड़ा हुआ है आज हमारा माशरा। बेटी उठेगी कैसे बेचारे गरीब की, तुमने जहेज दे के बिगाड़ा माशरा। फिल्मों से ना मिलो से था पहले हिदादा, टीवी ना कैसा उजाड़ा माशरा। उठो वतन के लोगों, मदावा के वास्ते रो रो के चाहता है सहारा माशरा। मगरिब की हवाओं से अगर हो गया है चूर, मुद्दत में बन सकेगा दोबारा माशरा। इसलिए गाँव के अंदर दीनदारी आनी चाहिए, और सर पर टोपी, चेहरों पर दाढ़ी होनी चाहिए, और आपस में प्यार मोहब्बत कायम करो। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। अल्लाह के नबी ने तो यूँ फरमाया कि अपने पड़ोस के अंदर, अगर आपका पड़ोसी वो गरीब है और आपके अंदर इतनी वसअत नहीं है, आप कोई फल खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर केला, संतरा या अंडा कुछ खा, उसके छिलके भी बाहर न डालो। पड़ोस के बच्चे देखेंगे, उन्हें तकलीफ होगी कि हमारे घर में होता तो हम भी खाते। पड़ोसी का तो बहुत बड़ा हक है। इसलिए मेरे भाइयों अपने पड़ोस वाले को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बस मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ। ये हमारा पुराना गांव है। अल्लाह ताला हम सब हैं अच्छे से कोई नज़म कहाँ गला पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर के एक जलसे में पगड़ी बांधी, सांजक दारुल महमूदिया में 14 बच्चों को पगड़ी बांधी, ताउली के पास, वहाँ से फिर आया रोहासा में सैयद व गाँव ऐशा पढ़ती तकरीर की, और फिर अब यहाँ पहुँचा। बच्चा भी हॉस्पिटल में था, आज ही छुट्टी हुई है। मेरठ में मेरा भाई वतन खजूरी है, कैली कपसाड़ मेरे दादा अब्बा का मदरसा, यहाँ भी मेरी रिश्तेदारियाँ हैं। जरा सब लोग अपने कह रहे कुछ पढ़ दो थोड़ा सा, चलो 2-4 शेर पढ़ देता हूँ। ये कारी इदरीस के दामाद है भाई, और वैसे भी हमारे गांव के हैं, ये खजूरी के हैं हाफिज सलाहुद्दीन, तो इनकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। चश्मे करम से आपकी इंसान हो गए। पढ़ दो 2-3 शेर और इजाजत हो तो पढ़ो, नहीं हाथ उठाओ। माशाल्लाह सारे सुन्नत वाले कह रहे हो, जब तो चले गए उठ के, तो इन्होंने बता नहीं दिया कि कहने वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर।
جمنا چاہیے تھا، جہاں میں بھی چھوڑ کر آیا ہوں ایک پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو رواسا سیدوں کی بستی کیلی کے برابر ہے۔ چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے، وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے۔ اللہ کا کلام بھی ایک ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی ایک ایسا کلام ہے، فاروق سن کے صاحب ایمان ہو گئے، فاروق سن کے صاحب ایمان ہو گئے، صحن نبی کے پھول ہیں امام حسن حسین، صحن نبی کے پھول ہیں امام حسن حسین، میدان کربلا میں وہ قربان ہو گئے، میدان کربلا میں وہ قربان ہو گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، اس راہ کے شجر بھی، شجر کہتے ہیں درخت کو، اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے، اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے، چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو